شیر خدا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ فتح پہلوان کے ساتھ۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک طاقتور پہلوان فتح کو بہت بڑا لالچ دے کر بلایا گیا تھا۔ فتح 400 پہلوانوں کو اکیلا ہرا دینے والا پہلوان تھا۔ فتح پہلوان کون تھا؟ اسے کیا لالچ دی گئی تھی اور یہ لالچ اسے کس نے دیا؟ اور فتح پہلوان سے امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے مقابلہ کیا؟ یہ پورا واقعہ ڈیٹیل سے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ تبوک کے میدان کے قریب ایک قبیلہ آباد تھا۔ اس قبیلے کا ایک سردار تھا جو اس علاقے کا بادشاہ بھی تھا۔ وہ کافر تھا اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت دشمنی رکھتا تھا۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ الگ الگ ملکوں سے طاقتور پہلوان بلائے، ان پہلوانوں کو آپس میں کشتی کروائی۔ سب سے پہلے 400 پہلوانوں کی کشتی ہوئی تو 200 پہلوان ہار گئے، انہیں نکال دیا گیا۔ اب بچے 200 پہلوان۔ اب ان 200 پہلوانوں کی کشتی ہوئی تو 100 پہلوان جیتے اور 100 پہلوان ہار گئے، جنہیں باہر نکال دیا گیا۔ اب ان 100 پہلوانوں کی کشتی ہوئی جن میں 50 جیتے اور 50 باہر کر دیے گئے۔ پھر 50 کی کشتی ہوئی، اب 25 بچے۔ ایسا کرتے کرتے آخر میں صرف 2 پہلوان باقی رہ گئے۔ ان کی آپس میں کشتی ہوئی، ان میں سے ایک پہلوان جیت گیا۔ اس پہلوان کا نام تھا فتح پہلوان۔ 400 پہلوانوں کے مقابلے میں اکیلا جیتنے والا فتح پہلوان۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور کچھ دن فتح کو آرام کروایا۔ پھر اسے بلا کر بادشاہ نے کہا، میں نے تم پر اتنا خرچہ کیا ہے، اتنے پہلوان منگائے، کشتیاں کرائی، کیا تم اس کی وجہ جانتے ہو؟ فتح پہلوان نے کہا، نہیں، میں نہیں جانتا۔ بادشاہ نے کہا، میں اپنے لیے کوئی پہلوان نہیں رکھنا چاہتا، بلکہ میں ایک آدمی سے بہت نفرت کرتا ہوں۔ وہ آدمی بہت طاقتور ہے، اس کی پہلوانی بڑی مشہور ہے۔ بادشاہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کر رہا تھا، لیکن یہ بات سوچنے کی ہے کہ بادشاہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پہلوانوں میں کیوں کر رہا تھا؟ یہ اس لیے کہ بادشاہ کے درباریوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہی بتایا تھا کہ وہ بہت بڑا پہلوان ہے، طاقتور ہے۔ اس لیے بادشاہ نے بھی فتح کو یہی کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلوان ہے اور تم اس سے مقابلہ کرو، اس کے ساتھ جنگ کرو، اسے قتل کر کے اس کا سر میرے پاس لاؤ۔ اگر تم ایسا کرتے ہو تو میں تمہاری شادی اپنی بیٹی سے کر دوں گا اور اپنی سلطنت کا آدھا حصہ تمہیں دے دوں گا، تب مجھے تجھ پر فخر ہوگا کہ تو میرا داماد ہے۔ اب فتح نے 8-10 پہلوان ساتھ لیے اور اپنے 2 بیٹوں کو بھی اپنے سفر میں ساتھ لے کر مدینہ کی طرف نکل پڑا۔ جب وہ مدینہ کی سرحد میں پہنچا تو وہاں پہنچ کر اس نے اپنے خیمے لگائے۔ اگلی صبح فجر کے وقت ایک شخص مدینہ شہر سے نکلا، اس کے ہاتھ میں ایک بیلچہ اور ایک رمبا تھا۔ اسے دیکھ کر فتح کے بیٹے نے کہا، ایک شخص اس طرف آ رہا ہے، کیوں نہ ہم اس سے علی کے بارے میں پوچھ لیں کہ وہ کہاں رہتا ہے اور کہاں ملے گا۔ ان لوگوں نے اس شخص کو بلایا، سنو جوان، ادھر آؤ۔ اس شخص نے فرمایا، کام آپ کو ہے، آپ ادھر آئیے۔ فتح اور اس کے بیٹے اس نوجوان کے قریب گئے، کہنے لگے، اے نوجوان، ہم اس شہر میں نئے آئے ہیں، ہمیں ایک آدمی کی تلاش ہے، اس کے بارے میں پوچھنا ہے۔ اس نوجوان نے کہا، کیا پوچھنا چاہتے ہو، پوچھو۔ فتح کے بیٹے نے پوچھا، ہم جس سے ملنا چاہتے ہیں اس کا نام علی ہے۔ اس نوجوان نے کہا، کیا آپ پہلے علی سے مل چکے ہیں؟ فتح کے بیٹوں نے کہا، نہیں۔ نوجوان نے کہا، کیا آپ نے پہلے اسے کبھی دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ نوجوان نے کہا، کبھی اس کی آواز سنی ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ پھر اس نوجوان نے کہا، تو تمہیں علی سے کیا کام ہے؟ فتح اور اس کے بیٹوں نے کہا کہ ہم علی سے کشتی لڑنا چاہتے ہیں، دنگل کرنا چاہتے ہیں۔ نوجوان شخص نے کہا کہ وہ کیوں؟ فتح کے بیٹوں نے کہا، ہمیں اس کام کے پیسے ملے ہیں، اور فتح نے کہا کہ اس کے ساتھ لڑنے کا ہمیں بہت بڑا انعام ملے گا۔ اس شخص نے کہا، ٹھیک ہے، ایک کام کرو، تم پہلے مجھ سے لڑو، اگر جیت جاؤ گے تو علی سے مقابلہ کر لینا، کیونکہ علی کا پتہ اس وقت میرے علاوہ تمہیں کوئی اور نہیں بتا سکتا، اور صرف مجھے ہی معلوم ہے کہ اس وقت علی کہاں ہے۔ آپ کو بتا دے کہ وہ شخص جو فتح پہلوان اور اس کے بیٹوں سے بات کر رہے تھے، وہ اور کوئی نہیں بلکہ خود مولائے کائنات امیر المومنین امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ فتح نے کہا، ٹھیک ہے، میں تم سے لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اب ایک طرف فتح اور دوسری طرف شیر خدا مولا علی۔ فتح جس نے 400 بڑے پہلوانوں کو ہرایا تھا۔ فتح نے کہا، کس ہتھیار سے لڑنا چاہتے ہو؟ حضرت علی نے فرمایا، جو تمہاری مرضی۔ اس نے کہا، اچھا،
لیکن تلوار تو تمہارے پاس نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو تلوار کی بات چھوڑ دے، میرے پاس بیلچا ہے، تو تلوار سے لڑ، میں بیلچے سے لڑوں گا، میری طرف سے یہ بیلچا تیری تلوار کا مقابلہ کرے گا۔ فتح نے کہا اچھا بڑے بہادر ہو، اگر تم اتنے بہادر ہو تو وہ علی کتنے بہادر ہوں گے۔ دونوں مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ فتح نے ایک وار کیا، پھر دوسرا وار کیا، پھر تیسرا وار کیا۔ فتح وار پہ وار کرتا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے تمام واروں کو روکتے رہے۔ وہ وار پہ وار کرتا رہا، وار پہ وار کرتے کرتے اچانک فتح رک گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فتح اور کوئی فرمائش ہے کیا، ابھی اور جنگ کرنا ہے؟ فتح نے کہا اے اجنبی آپ نے مجھے مایوس کر دیا، تلوار اور بیلچے کی لڑائی ختم کرو، اب ہاتھوں سے لڑتے ہیں۔ فتح نے پھر پہلا حملہ کیا، پھر دوسرا حملہ کیا، پھر تیسرا حملہ کیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفاع کرتے گئے یہاں تک کہ فتح تھک گیا۔ پھر فتح کہتا ہے بہت ہو گیا، اب میں اس طریقے سے لڑوں گا جس میں مجھے مہارت ہے، جس کا استعمال میں آخر میں کرتا ہوں، برچھی۔ میں اب برچھی سے لڑنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے تو برچھی سے لڑ، میں اپنی دانتی رمبا سے لڑتا ہوں۔ پھر بھی یہی ہوا، فتح وار پہ وار کرتا گیا، حضرت علی اس کے وار کو روکتے گئے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے وقت بندے کے چہرے کو کم دل کو زیادہ دیکھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ محسوس کیا اس شخص کے اوزار تو چل رہے ہیں لیکن اس کا دل صاف ہے۔ اب فتح نے کہا میں تھک گیا، اے شخص آپ نے ایک بھی وار نہیں کیا، اب آپ وار کریے۔ شیر خدا مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو رمبا تھا آپ نے فتح کی طرف کیا اور اشارہ کرتے گئے۔ حضرت علی رمبے کو اوپر کرتے جا رہے تھے، فتح رمبے کے ساتھ ساتھ اوپر اٹھتا جا رہا تھا۔ فتح گھبرا گیا، اس کے بیٹے پریشان ہو گئے، یہ منظر دیکھ کر وہ سب خوف زدہ ہو گئے، یہ کیا ماجرا ہے؟ ان لوگوں نے سوچا کہ اگر اس بندے میں اتنا کمال ہے تو پھر علی کے کمال کا عالم کیا ہوگا؟ مولا علی کے چاہنے والوں ویڈیو کو لائک کر دو اور اس بات پر کمنٹ میں یا علی لکھ دو۔ فتح نے کہا اے اجنبی میں ہار گیا، میں اپنی ہار قبول کرتا ہوں، آپ جیت گئے، آپ کی فتح ہو گئی، لیکن مجھے آپ نیچے اتاریے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے نیچے اتارا، آپ نے رمبا اور بیلچا کنارے رکھا اور فرمایا ہاں اب بتاؤ فتح کیا کہنا چاہتے ہو؟ فتح نے کہا اے اجنبی جس معاملے کے لیے میں آیا تھا وہ تو پورا نہیں ہونے والا، اب تو آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کون ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس علی کو تم ڈھونڈ رہے ہو میں وہی علی ہوں۔ جیسے ہی فتح نے یہ بات سنی وہ رونے لگا، ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا فتح رو کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا کہ بڑی امید لے کر آیا تھا، بہت بڑا انعام ملنے والا تھا، اور پھر جس عورت سے میں محبت کرتا ہوں وہ بھی مجھے ملتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فتح رو مت، تو اس در پہ آیا ہے جس در سے آج تک کوئی سوالی خالی نہیں گیا۔ فتح نے کہا اے علی بات اگر صرف انعام کی ہوتی تو میں آپ سے مانگ لیتا، مگر بات اصل میں آپ کے سر کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو کیا ہوا؟ گردن کی بات ہے جو میرے پاس ہے، لے اپنی تلوار نکال اور علی کی گردن لے جا اور اپنے مقصد کو پورا کر۔ فتح نے آپ کی رحم دل دیکھ کر کہا اے علی اتنی مدتوں کے بعد، اتنے عرصے کے بعد کوئی رہبر ملا ہے، کوئی رہنما ملا ہے، کوئی قائد ملا ہے، اور میں ایک عورت کے خاطر اس کی گردن اتار دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ مولا میں تو آپ کو قتل کرنے آیا تھا، آپ کو ہرانے آیا تھا، لیکن خود قتل ہو گیا، خود ہار گیا، آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کلمہ پڑھایا، سبحان اللہ، اور فرمایا پہلے تیرا نام فتح تھا، اب کیا رکھوں؟ فتح نے کہا مولا جو منظور نظر ہو آپ میرا نام رکھ دیجئے۔ مولا علی مسکرائے اور فرمایا فتح پہلے تو فتح تھا، آج سے تیرا نام میں کمبر رکھتا ہوں، اور تاریخ گواہ ہے تب سے ہر جنگ میں کمبر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور رائٹ والی ویڈیو میں ہم نے بتایا ہے جب تم مصیبت میں اکیلے پڑ جاؤ اور کوئی راستہ نہ ملے تب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان تمہیں طاقت دے گا
اور لیفٹ والی پلے لسٹ پر کلک کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلچسپ قصے سنیں، جس سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔